بدلتے دور میں جب ہم ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہے ہیں، وہیں اولاد والدین کی خدمت سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اولڈ ایج ہومز میں بزرگوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے بزنس پلس نیوز کی نمائندہ سمیرہ لیاقت کی یہ رپورٹ۔ یوں تو سب رشتے ہی انمول ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کا کوئی مول نہیں۔ بچوں کو پال کر بڑا کرنے والے، ان کے خوابوں کو تعبیر دینے والے، یہ بوڑھے والدین معمولی سے جھگڑوں کی بنیاد پر گھر سے نکالے گئے اور آج یہ والدین اولڈ ایج ہوم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 10 اولڈ ایج ہومز کام کر رہے ہیں۔ سن 1975 میں پہلے اولڈ ایج ہوم کی بنیاد لاہور میں عافیت کے نام سے رکھی گئی۔ میرا نام ہے کوثر نسیم، 71 ایئر میری عمر ہے اور میں یہاں 1 سال 2 ماہ سے آئی ہوں۔ میرا بیٹا تو ایک ہی ہے نا، آخر میں نے وہ ماں ہوں نا، تو اس کی وجہ سے میں ادھر آ گئی۔ والدین خدا کی بہت بڑی نعمت ہیں، جو ایک دفعہ چھن جائیں تو دوبارہ کبھی نہیں مل سکتے۔ والدین ایک اثاثہ ہیں اور ان کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن انہی والدین کو بے سہارا کر کے اولڈ ہومز میں چھوڑ دینا کفران نعمت کے مترادف ہے۔ جی مجھے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میرے جو ایک بہن ہے میری، اس کے 2 بچے ہیں۔ بچوں کی جب شادی ہوئی تو اس کے بعد میں وہ جگہ کم پڑ گئی، تو کہنے لگے ماموں آپ کو ہم اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، جب ہم اوپر کی منزل بنائیں گے تو پھر آپ کو ہم واپس لے آئیں گے، اس میں آپ کو 2-3 مہینے رہنا پڑے گا۔ میں یہاں پر خوش ہوں، کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، پرسکون جگہ ہے یہ۔ میری طرف سے میرے بہن بھائیوں کو اور بہن بھائیوں کے بچوں کو، اولاد کو میری طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد۔ ترقی کی نقلی چکا چوند اور اپنی جھوٹی شان کے چلتے آج قابل ہو چکے بچوں کو بوڑھے والدین بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج بچوں کو اس ماں کے آنسو دکھائی نہیں دیتے جو رات دن صرف اس آس میں روتی ہے کہ آنسوؤں کا دکھ ایک نہ ایک دن تو ان کی اولاد کو ان کی طرف کھینچ ہی لائے گا۔ کہتے ہیں ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے اور والد جنت کا دروازہ، لیکن ہمارے معاشرے میں لگاتار اس طرح کے معاملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں جب والدین بزرگ ہوتے ہیں اور انہیں اولاد کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اولاد ان کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ سڑکوں پر بھٹکتے ہیں یا پھر اولڈ ایج ہوم پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو کوئی کہانی ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئے بیٹا۔ میاں گئے، اماں گئیں، اب بھائی گئے، اب تو رونا ہے، کیا کریں گے؟ اب پریشان ہوتے ہیں بچے، اب انہوں نے پالا، بچوں نے پیار کرتی ہیں، محبت دیتی ہیں، جی رہے ہیں۔ جب تک یہ زندگی کر رہی ہیں، ہم کو زندہ رکھ رہی ہیں، بعد میں تو جانا تو ہے ہی اللہ کیا۔ والدین کی عید تو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ گردش ایام کا کھیل تو دیکھیے کہ جنہیں والدین نے زندگی کی خوبصورتی کہا، وہی لختے جگر انہیں اولڈ ایج ہوم تنہے تنہا چھوڑ گئے۔ کئی عیدیں گزر جاتی ہیں لیکن ان والدین کا انتظار ہی رہتا ہے۔ عید کے دن یہ والدین اپنے بچوں کو شدت سے یاد کرتے ہیں۔ مجھے 2-3 ماہ ہوئے ہیں ادھر آئے ہوئے، ایک میرا بیٹا، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی ادھر لاہور میں ہے اور ایک امریکہ میں۔ بیٹا میرا پتہ نہیں کوئی کاروباری سلسلے میں اس کو پتہ نہیں ڈاؤن ہو گیا تو وہ مجھے چھوڑ کے کہیں چلا گیا۔ بڑی بیٹی کے پاس میں گئی تو وہ کہنے لگی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں نہیں رکھ سکتی، تو وہ مجھے ادھر چھوڑ گئی۔ میری طرف سے میرے بچوں کو اور تمام بہن بھائیوں کو عید مبارک۔ جی ہمارا ادارہ جو ہے تقریباً 12 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو عید پہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ان کو عید وش کرنے کے لیے نہیں آتا۔ ان کے جو خون کے رشتے ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں بیٹے ہیں، ان کو ملنا تو دور فون تک نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے انٹرٹین کریں۔ معاشرے کی بے حسی کے باعث اولاد اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔
हालात ये बन गए हैं कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खोकर भी अपनी औलाद को पालते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने देते हैं। उस औलाद को अपने वालिदैन ही अपने घर में खटकने लगते हैं। वालिदैन की दुआओं को हमेशा रहमत तस्वुर किया जाता है, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ तस्वुर ही किया जा सकता है। दुनिया मकाफाते अमल है। वालिदैन को इस उम्र में बेसहारा कर देने वाली औलाद शायद ये भूल जाती है कि कभी सहारे की ज़रूरत तो उन्हें भी पड़ेगी। कैमरा टीम के साथ समीरा लियाकत, बिजनेस प्लस न्यूज़, लाहौर।